اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے، 86 اور 87۔ اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے وہ ذکر کی جا رہی ہیں، اور انہی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے والد کو معاف کر دے۔ واغفر لأبی، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، میرے معبود، تو میرے باپ کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا یقیناً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رخصت ہو رہے تھے اپنے والد سے اور ہجرت کر رہے تھے، تو جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں ہے، 47 میں، کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ اپنے والد آزر سے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو یہ انہوں نے دعا کی، اور اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار ان کو توبہ کی توفیق دے، توحید کی توفیق دے، یا اپنی سابقہ زندگی جو ان کی گزری ہے اس پر یہ توبہ کریں اور اللہ کے حضور رجوع کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرک پر مر گیا، کفر اور شرک کرتے کرتے وہ مر گیا اور جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی، تو جب آپ کو یہ احساس ہوا، آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کیا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک مشرک کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اس نے یہ اپنا قانون بنا دیا ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اب اللہ کو یہ بھی بات ناپسند ہے کہ کوئی آدمی اس قانون کے خلاف بات کرنے کو کہے اور کہے کہ اے میرے پروردگار تو مشرک کو معاف کر دے۔ لہٰذا اللہ نے منع کر دیا ہے کہ تمام مومنین کو، نبی کو، وما کان للنبی والذین آمنوا، تمام مومنین کو اور اللہ کے نبی کو، کہ کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ سختی سے منع کر دیا۔ تو اب یہ جو انہوں نے مغفرت کی جو دعا کی ہے یہاں پر، تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں، 114، اس میں بیان کیا کہ ابراہیم نے جو یہ دعا کی تھی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم کو یہ پتا چلا کہ وہ تو مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو پھر وہ اس سے بے تعلق ہو گئے، یعنی اس سے وہ رجوع کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، پھر اللہ کے حضور توبہ کر لی اور اس سے رجوع کر لیا کہ نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے معافی طلب نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو فرمایا گیا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ میرے باپ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے، ابراہیم کا باپ ہے، دیکھو جہنم میں آ گیا، تو اس سے میری رسوائی ہوگی، اے پروردگار مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اور یہ کتاب الانبیاء کے باب احادیث الانبیاء کی روایت ہے، کہ حدیث نمبر ہے 3350، کہ یلقى ابراہیم واباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرہ وغبرہ، قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ کو اس حال میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی مت کر؟ ان کا باپ کہے گا تو آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم کہیں گے اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، تو میرے بدنصیب باپ سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا اے ابراہیم دیکھ تیرے پیروں کے نیچے کیا ہے، وہ دیکھیں گے تو ایک گندگی میں لت پت ایک بجو ہوگا، پھر اس بجو کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کرنے کا قانون جو رکھا ہے وہ بھی باقی رہے گا، اور ابراہیم کی دعا بھی باقی رہے گی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو اب جہنم میں وہ آزر کی شکل بدل کے اس کو بجو بنا دیا جائے گا، اور بجو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو کوئی نہیں جانے گا کہ یہ ابراہیم کے باپ ہیں، اور وہ اس میں جلتا رہے گا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی، اور اللہ کا جو قانون ہے وہ بھی برقرار رہا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ اکبر الکبائر کیا ہے، یعنی جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے، اللہ کے نبی بتائیے۔ تو آپ نے کہا ان تشرک باللہ وہو ند وقد خلقک، کہ تو اپنے رب کے ساتھ شرک کرے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی ہے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، تجھے پیدا کرنے والا، عقل و شعور دینے والا، ہر چیز تجھے عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جو تمام فیصلے کرنے والا ہے، تو اسی کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ دنیا میں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں اور فلاں بابا کو پکارتے ہیں تو ہماری سفارش کرا لیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی نہیں سفارش کرے گا۔ مشرک کے لیے تو سفارش ہے ہی نہیں، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو پھر کسی کی کیا مجال؟ جب نبی کو اجازت نہیں دی گئی، انبیاء کرام کو اجازت نہیں ہے، تو باقی پھر کسی کا کیا پوچھنا؟ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کر لیا، مورتیوں کی پوجا کر لیا تو یہ شرک ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو اصول بیان کیے ہیں، قاعدے بیان کیے ہیں، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کو آوازیں مت دو، ان کو مت پکارو، ان کو مشکل کشا مت سمجھو۔ وہ دنیا میں آئے اور پھر ان پر موت طاری ہوئی اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اگر تم ان کو آوازیں دیتے ہو، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، بس یہی شرک ہے، اس سے بچو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے توحید کو سمجھنے کی اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر توحید کو اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔